فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کاشانۂ بصیرت کے سامعین کے لیے میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 حاضر خدمت ہے، اور اس وقت ہم صفحہ نمبر 59 سے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور فصل نمبر 41 اور ٹاپک ہے اس کا عمل۔ یہ ٹاپک نمبر 3 ہے، عمل۔ اور اس کے جو ذیلی نمونے، جو اس کے جو ذیلی موضوع ہیں ان میں 2960 ٹاپک ہے، اور وہ ہے اعمال نامہ۔ اعمال نامے کا آغاز قرآن کریم کی خوبصورت آیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 29۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری کتاب تمہارا نامہ اعمال تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61، سورہ یونس کی آیت نمبر 21، سورہ رعد کی آیت نمبر 11، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21، سورہ مریم کی آیت نمبر 79، سورہ مومنون کی آیت نمبر 62، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، زخرف سورہ کی آیت نمبر 43، سورہ قاف کی آیت نمبر 180 اور 17، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 25 اور 53، سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، اور سورہ طارق کی آیت نمبر 14۔ یہ ان آیات کے حوالے تھے۔ اب آئیں حدیث شریف کا آغاز کرتے ہیں، اور حدیث شریف جس نمبر پہ ہے وہ ہے 14397، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کی نظروں کے تم سامنے ہو، جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال، اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے۔ اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا، اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا، یوں کہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، جو کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183۔ 14398 پہ ترجمہ: دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا برائیاں۔ دن کے دونوں فرشتے بندے کے دن کے اعمال کو درج کرتے ہیں، اور رات کے دونوں فرشتے رات کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو۔ معاد، اور معاد کا نمبر 3 عنوان ہے، اور باب ہے اعمال نامہ، نیز ملائکہ، اور باب ہے محافظ ملائکہ۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں، 2961 پہ تجسم اعمال۔ قرآن مجید کی جن آیتوں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ زلزلال کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے۔
سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے کہ جس دن ہر شخص جو نیکی اس نے دنیا میں کی ہے اور جو برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا۔ حدیث شریف پہ آ جائیں 14399 پہ۔ دنیا میں بندوں کے اعمال آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 39، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 100، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 6۔ 1440 اس کا ترجمہ ہے کہ عاصم بن قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ قیس، بات یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک ساتھی ضرور ہوگا جو تمہارے ساتھ زندہ مدفون ہوگا، جبکہ تم اس کے ساتھ مردہ دفن کیے جاؤ گے۔ اگر وہ شریف ہوگا تو تمہاری عزت کرے گا، اور اگر کمینہ ہوگا تو تمہیں دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ پھر وہ تمہارے ساتھ محشور ہوگا اور تم اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم سے صرف اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا جتنا ہو سکے اسے صالح بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر وہ صالح ہوگا تو تم اس سے مانوس ہوگے، اور اگر فاسد ہوگا تو تمہیں اس سے وحشت محسوس ہوگی۔ وہ تمہارا اپنا فعل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار، جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 111، جلد 71، صفحہ نمبر 171۔ 14401 پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کچھ کام کی باتیں بتائیں اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس سے چاہیں محبت کریں وہ آخر آپ کو ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا، اور جو چاہیں کریں آخر کار آپ اس عمل سے ملاقات کر کے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار، جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 189، جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 19 ہے۔ 14402 مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ زندہ رہنا چاہیں آخر آپ کو ایک دن مرنا ہے۔ جس سے چاہیں محبت کریں آخر اسے چھوڑنا ہے، اور جو چاہیں عمل کریں ایک دن اس سے ملاقات کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 42114، صفحہ نمبر 62 پر۔ 14403 حدیث کا نمبر ہے اور ترجمہ ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت جسمانی شکل اختیار کر لے گا۔ مومن اس سے کہے گا، تم کون ہو؟ خدا کی قسم میں تجھے ایک سچا انسان دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہے گا، میں تمہارا عمل ہوں۔ وہی عمل اس کے لیے نور اور قائد بن کر اسے جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح جب کافر اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کا عمل بدصورت بن کر جسمانی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کے لیے بری خبر ہوگا، اور وہ اس سے پوچھے گا، تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں تجھے ایک برا انسان پا رہا ہوں۔ وہ کہے گا، میں تیرا عمل ہوں۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تھی، اور یہ کنز الاعمال حدیث نمبر 38963 تھی۔ 14404 ترجمہ، جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو ایک شخص مثالی صورت میں اس کے پاس آ کر کہے گا، اے فلاں، ہم 3 افراد تھے۔ ایک تو تمہارا رزق و مال تھا جو تمہاری زندگی کے ایام ختم ہو جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ دوسرے تمہارے اہل و رشتہ دار تھے جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور تیسرا میں تمہارا عمل ہوں جو تمہارے ساتھ ساتھ موجود ہوں۔ میں وہی ہوں جسے تم سب سے زیادہ بے اہمیت سمجھتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق، فروع کافی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 240۔ 14405 ترجمہ، موت کے وقت لوگوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر اسے اٹھا کر زمین میں جہاں اس کی قبر بننا ہے
لے جاتے ہیں اور اسے اس کے عمل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 107 14406۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ گروہ گروہ حاضر ہوگے، سورہ نبا کی آیت نمبر 18 کے بارے میں فرمایا، اس دن میری امت کے 10 مختلف گروہ ہوں گے جو بندروں کی صورت میں ہوں گے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اس دن میری امت کے 10 مختلف گروہ ہوں گے جو بندروں کی صورت میں ہوں گے اور چغلی کھانے والوں کے ہوں گے، خنزیر کی صورت میں حرام خور لوگ ہوں گے، الٹے لٹکے ہوئے سود خوار ہوں گے، نابینا فیصلے میں ظلم کرنے والے ہوں گے، گونگے اپنے اعمال پر اکڑنے والے ہوں گے، اپنی زبانوں کو چبانے والے وہ علماء اور قاضی ہوں گے جن کے اعمال ان کے اقوال کے الٹ ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں کٹے وہ لوگ ہوں گے جو ہمسایوں کو ستاتے ہیں، آگ کی سولیوں پر لٹکنے والے وہ لوگ ہوں گے جو حکام کو لوگوں کی مخبری کرتے ہیں، جن کی بدبو مردہ سے بھی زیادہ ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جو لذتوں اور نفسانی خواہشات میں مگن رہتے ہیں اور اپنے اموال میں سے خداوند تعالیٰ کا حق روکے رکھتے ہیں، جنہیں جہنم لمبے لمبے کرتے پہنائے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو فخر کرتے اور اکڑ کر چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجمع البیان، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 424۔ اقوال مؤلف ملاحظہ ہو، دوست باب انسان کے 3 دوست ہیں، نیز قبر باب جو عمال قبر میں فائدہ دیں گے، باب عمل انسان کا ایسا دوست ہے جو اس سے جدا نہیں ہو پاتا، معاد نمبر 3، اور باب ہے اس کا متقی لوگ قیامت کے دن، اور باب محرم لوگ قیامت کے دن۔ اب پیج نمبر 64 پر التفسیر کی تشریح بیان کی جا رہی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں۔ تفسیر المیزان میں فرمایا گیا کہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین کوئی مثل بنانے میں نہیں شرماتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تفسیر میں علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ خداوند عالم مچھر کی مثل بیان کرنے سے بھی نہیں جھیمتا، تو مچھر ایک مشہور جاندار ہے جو محسوس جانداروں میں سب سے چھوٹا ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیات سورہ رعد کی ان آیات کی مانند ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ رعد کی 19 تا 21 آیت کا ترجمہ پیش ہے کہ یعنی بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے، کبھی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مطلق اندھا ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے تو بس سمجھدار لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جو بھی عہد کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو نہیں توڑتے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تعلقات قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ انہیں قائم کرتے ہیں۔ بہر صورت آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ گمراہی اور اندھا پن کی قسمیں بھی ہیں جو انسان کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، یہ اس گمراہی اور اندھا پن کے علاوہ ہیں جو انسان کی اپنی ذات میں ہوتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فاسقوں اور بدکاروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ چنانچہ یہاں پر گمراہی فسق کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہدایت اور گمراہی تو ایسے جامع کلمات ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے نیک بخت اور بدبخت لوگوں کے لیے شرف بخشے اور نظر انداز کر دینے کی تمام قسموں کو حامی ہے۔ چنانچہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں نیک بخت لوگوں کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہیں
انہیں پاک و پاکیزہ زندگی سے نوازتا ہے، روح و ایمان سے ان کی تائید فرماتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے، ان کے لیے نور قرار دے گا جس کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہیں گے۔ وہ ان کا ولی و سرپرست ہے، ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، جب اسے یاد کرتے ہیں وہ بھی انہیں یاد فرماتا ہے، خوشخبری اور سلام لے کر فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شقی و بدبخت بندوں کی کیفیت یوں بیان فرماتا ہے کہ انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، روشنیوں سے نکال کر تاریکیوں میں ڈال دیتا ہے، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، ان کے چہروں کو پیچھے کی طرف موڑ دے گا، ان کے گلے میں توق ڈال دے گا جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے، جن سے ان کی گردنیں تنی ہوئی ہوں گی، ان کے آگے اور پیچھے سے دیواریں کھڑی کر دے گا کہ انہیں کچھ دکھائی نہ دے گا، ان کے لیے انہی جیسے شیطانوں کو ان پر مقرر فرما دیتا ہے جو انہیں راہ راست سے گمراہ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہیں۔ شیاطین ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں اور وہی ان کے دوست و سرپرست ہیں۔ خداوند تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے عذاب میں مبتلا کرے گا جسے وہ جانتے تک نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم انہیں ڈھیل دیتا ہے کیونکہ ان کی گرفت بہت سخت ہے، انہیں ان کی سازشوں کی سزا دیتا ہے اور ایسی گمراہی میں ڈال دیتا ہے جہاں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ پس یہ ہے دونوں فریقوں یعنی ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کی کیفیت کا ایک تھوڑا سا نمونہ، جس کا ظاہر یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اس زندگی کے پیچھے ایک اور زندگی ہے جس میں وہ اس دنیاوی زندگی کی بدولت وہاں کی ابدی زندگی کو اختیار کرے گا۔ وہ زندگی اس کے لیے سعادتوں بھری ہوگی اور پھر بدبختیوں سے بھرپور ہوگی۔ اس کا اسے اس وقت پتہ چلے گا جب تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے اور تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ خداوند عالم کے کلام سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اس کی موجودہ زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی بھی ہے جو اس کی اس دنیاوی زندگی سے پہلے ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ویسے ہی رہتا ہے جیسے یہاں رہ رہا ہے۔ الفاظ سے دیگر انسان کے لیے ایک زندگی اس کی دنیاوی زندگی سے پہلے ہوتی ہے اور ایک اس کے بعد ہوگی، گویا اس کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، ایک دنیاوی زندگی سے پہلے، دوسرا موجودہ زندگی اور تیسرا اس کے بعد آخرت کی زندگی۔ چنانچہ تیسری آخرت کی زندگی دوسری موجودہ دنیاوی زندگی کے احکام کے تابع ہوتی ہے اور دوسری زندگی پہلی زندگی کے احکام کے تابع ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں 2 زندگیوں کے درمیان یعنی پہلی اور آخری زندگی کے درمیان رہ رہا ہے اور قرآن مجید کا ظاہر بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن کچھ جمہور مفسرین نے آیات کی پہلی قسم کو جو پہلی زندگی کی کیفیت بیان کرتی ہیں، زبان حال اور اقتضاء استعداد پر حمل کیا ہے۔ اقتضائے استعداد پر حمل کیا ہے۔ کچھ ایسے مفسرین ہیں جو بعد کی زندگی کی کیفیت کو بیان کرنے والی آیات کو مجاز اور استعارے پر حمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی بہت سی ظاہری آیات بھی ان کے اس نظریے کو رد کرتی ہیں، کیونکہ وہ پہلی قسم کی آیات میں وہ عالم زر اور میثاق کی آیات کہلاتی ہیں اور جو دوسری قسم کی آیات ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جزا کے دن انسان کو جو جزا ملے گی وہ بنفس ہی اسی کے وہی اعمال ہوں گے جو جزا کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے کافروں، آج بہانے نہ ڈھونڈو، جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اسی کی جزا دی جا رہی ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 ہے۔ یا جیسے جو کچھ جس شخص نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
281 ہے۔ یا جیسے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہے۔ یا پھر جیسے وہ اپنے یاران جلسہ کو بلائیں، ہم بھی جلاد فرشتوں کو بلائیں گے، یہ سورہ علق کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ یا جیسے جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، آل عمران کی آیت نمبر 30۔ یا جیسے یہ لوگ بس انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174، یعنی وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 10۔ اور اس قسم کی بہت سی دوسری آیات ہیں۔ مجھے اپنی جان کی قسم، اگر قرآن مجید میں سورہ قاف کی 22ویں آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی پھر بھی اس مقصد کے لیے یہی کافی تھی، یعنی ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا ہے تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 22۔ کیونکہ پردے غفلت کے اٹھیں گے اور غفلت اس چیز سے بڑھتی جاتی ہے جو معلوم اور حاضر ہو، تو انسان سے یہ کہنا بیجا ہوگا کہ تو نے اس سے غفلت برتی ہے، یہ تجھ سے چھپا رہا ہے جو آج واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور غفلت دور ہو چکی ہے۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے دل سے سوال کریں کہ آپ کے لیے حقیقت حال واضح ہو جائے اور مجاز کا شائبہ تک نہ ہو تو آپ کو وہی جواب ملے گا جو آیات قرآنی کی روشنی میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ بس حاصل کلام یہ ہوا کہ خداوند عالم کا کلام 2 صورتوں میں وضع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو نیکیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا ملے گی، جس پر بہت سی آیات دلالت کر رہی ہیں۔ انسان خیر کی صورت میں جنت کا اور شر کی صورت میں جہنم کا سامنا کرے گا، یہ تو اس کے دنیاوی اعمال کا بدلہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اعمال مجسم ہو کر اس کی جزا یا سزا کی صورت اختیار کر لیں گے۔ اس پر بھی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انسان کے اپنے اعمال جسے وہ انجام دیتا ہے بذات خود یا ان کے لوازمات اور تاثیر مطلوب یعنی خیر اور نامطلوب یعنی شر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کا پتہ انسان کو اس وقت چلے گا جب وہ قیامت کے منظر کو دیکھے گا اور وہاں پر سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ البتہ آپ یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ ان دونوں وجوہات میں کسی قسم کا کوئی تضاد یا مخالفت ہے، بلکہ حقائق کو ضرب المثل کی صورت میں بیان کرنے سے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ المیزان جلد نمبر اول صفحہ نمبر 91 تا 93۔ یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا، اب آ جائیں صفحہ نمبر 70 پہ۔ اس میں فصل نمبر 42 بیان کی جا رہی ہے اور اس کا عنوان ہے معانقہ۔ 2962 اس کا نمبر ہے اور معانقہ یعنی بغل گیر ہونا۔ 14407 پر جو آیت ہے جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، حدیث کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں کہ جب 2 مومن آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، بشرطے کہ ان کا یہ معانقہ صرف رضائے الہی کے لیے ہو اور دنیاوی مقصد کے پیش نظر نہ ہو۔ ان سے کہا جاتا ہے تمہارے سابقہ گناہ معاف ہوئے، اب نئے اعمال بجا لاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ 14408 جو مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کی زیارت کرے اس کے حق کو پہچانتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو رحمت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور بغل گیر ہوتے ہیں تو خداوند عالم کی ان کی
طرف پوری توجہ ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ 14409 مقیم کے لیے سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس سے مصافحہ کیا جائے، اور مسافر کے لیے یہ ہے کہ اس سے معانقہ کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 646۔ اب آ جائیں میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 پہ، جو فصل بیان کی جا رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 43 اور عنوان ہے عہد۔ 2963 وعدہ گلے کا ہار ہے، اور قرآن مجید کی تین آیتوں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 177۔ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1، اے ایمانداروں اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 72، اور اگر دینی امر میں تم سے مدد کے خواہاں ہو تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں جن میں اور تم میں باہم صلح کا عہد و پیمان ہے۔ قول مؤلف، اس سلسلے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مومنون کی آیت نمبر 8، سورہ مریم کی آیت نمبر 54، سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3، سورہ معارج کی آیت نمبر 32، سورہ نحل کی آیت نمبر 91۔ اب وعدہ گلے کا ہار ہے سے متعلقہ حدیث شریف کی طرف آ جاتے ہیں۔ حدیث شریف جس نمبر پہ درج ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے 14410۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول کہ یعنی اے ایمانداروں اپنے اقراروں کو پورا کرو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 کے بارے میں پوچھا کہ عقود سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وعدے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حدیث تھی بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 46 کی۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 45 اور جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 369۔ حدیث کا نمبر 14421۔ جب عہد شکنی کی جائے تو مشرکین مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق، بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 45۔ 14422۔ اس میں جو حدیث کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، یاد رکھو جو شخص ایسے آدمی پر ظلم کرے گا جس کا اس کے ساتھ معاہدہ ہے، یا عہد شکنی کرے گا، یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لے گا، تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف احتجاج کروں گا۔ سورہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الامال، حدیث کا نمبر ہے 10924۔ اگلی حدیث 14423 اور اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ یعنی ایسی عورت کی مانند نہ بنو جو سود کو کاٹنے کے بعد اسے توڑ ڈالتی تھی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت سود کاٹتی تھی وہ بنی تمیم بن مرہ سے تھی، جس کا نام ربطہ تھا یا بروایت ریتا تھا، جو کعب بن سعد بن تیم بن لوی بن غالب کی بیٹی تھی۔ ایسی احمق عورت تھی جو سود کو کاٹنے کے بعد توڑ ڈالتی، پھر کاٹتی، پھر توڑ ڈالتی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، عہد شکنی سے منع فرمایا ہے، اور اس کے سود کاٹنے کے بعد توڑ ڈالنے کو ضرب المثل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، تفسیر علی بن ابراہیم، جلد اول صفحہ نمبر 389۔ اگلا موضوع ہے عہد و پیمان، اور اس کا نمبر ہے 2964،
اور اس سے متعلقہ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں 14424، جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 198۔ 14425، عہد کی اچھی طرح پاسداری کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 151 صفحہ نمبر 165، اور کنز الایمان حدیث نمبر 10937۔ 14426 پہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ ہے یقیناً عہد کی اچھی طرح پاسداری کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ اگلی حدیث ہے 14427، بے دین شخص کے وعدے پر ہرگز اعتبار نہ کرو۔ 14428، ترجمہ، جو اپنے وعدوں اور ذموں یعنی بر روایت ذمہ کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، امانت، اور اس کا باب ہے جس کی امانت نہیں اس کا دین نہیں۔ اب پیج نمبر 76 پہ جو موضوع ہے وہ ہے 2965، عہد الہی۔ عہد الہی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی آیتوں سے شروع ہو رہی ہے، اور آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ یقیناً تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت 115، اور ہم نے پہلے ہی آدم سے عہد لیا تھا، بس آدم نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے اس میں ثبات و استقلال نہ پایا۔ اس سے متعلقہ حدیثیں پڑھتے ہیں 14429 پہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ارشاد ہے، اے اللہ، وہ تیری وحی کے حافظ، تیرے پیمان کے محافظ اور تیرے حکموں کے پھیلانے کی دھن میں لگے رہنے والے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 72۔ 14430، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء چنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل لیا تھا، چنانچہ وہ اس یعنی اللہ کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگردان اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں سے اپنے رسول مبعوث فرمائے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان کو پورا کرائیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ اول۔ 14431، اس کا ترجمہ ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو سخت و سست کہتے ہوئے فرماتے ہیں، اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، حالانکہ اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آ جاتی ہے۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 106۔ اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جاری و ساری ہے، اور یہ صفحہ نمبر 77 پہ ہم نے اس کے پارٹ کا اختتام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کا آغاز ہم جس موضوع سے کریں گے وہ ہے معاد، فصل نمبر 44۔ ابھی یہ کتاب یہیں پر ہم روک رہے ہیں۔ کتاب ہے میزان الحکمت، جلد نمبر